بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ میزبان صابر شاکر وفاق دارالحکومت اسلام آباد سے. قومی سیاست میں کافی ہلچل ہے اور ہلچل بھی مچی ہوئی ہے اور کچھ تھوڑا سا کیوس بھی پایا جاتا ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں اور ایوان اقتدار میں اور اقتدار کی راہداریوں میں. ایک پراسرار قسم کی تھوڑی سی ہے سراسیمگی سی تھوڑی سی پھیلی ہوئی ہے اور انہی حالات میں کچھ ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جس کے بارے میں زیادہ تر گمان کیا جا رہا ہے اور شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے. صورتحال یہ ہے. نمبر 1 2-3 موضوعات. نمبر 1 ہے جی الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تنازع. الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے معاملے میں حکومت اور الیکشن کمیشن، بلکہ یہ کہنا چاہیے حکومت اور چیف الیکشن کمشنر، یہ آمنے سامنے آ گئے ہیں اور اب جو ہدف ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو قانون ہے وہ تو پتہ نہیں کب منظور ہوگا، لیکن حکومت کے جو تیور ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں اور جس طریقے سے وزراء میدان میں آ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو اب ہم کام نہیں کرنے دیں گے اور ان کو اپنے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے گا. سکندر راجہ صاحب چیف الیکشن کمشنر ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں اور ان کو جب منتخب کیا جا رہا تھا، یعنی کہ جو طریقہ کار ہے اب لیڈر آف اپوزیشن اور پرائم منسٹر مل کے یہ کام کرتے ہیں مشاورت کے ساتھ اور جس نام پہ اتفاق ہو اس کو کیا جاتا ہے، ورنہ پھر پارلیمانی کمیٹی کو معاملہ بھیجا جاتا ہے، پھر وہاں سے جو بھی یہ ایک طویل اس بحث میں نہیں جاتے. تو اس میں سکندر راجہ صاحب حکومتی پینل میں تھے اور یعنی پی ٹی آئی کے طرف سے جو نام دیے گئے اس میں شامل تھے. اور اب آنن فانن یہ ہوا، سنگین الزامات لگائے جا رہے ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی سمجھ واقعتاً نہیں آ رہی اور اب روزانہ 2 وزراء کم از کم وفاقی وزراء 2 ایک پریس کانفرنس کرتے ہیں جس میں چیف الیکشن کمشنر ہدف ہے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ الیکشن ریفارمز تو پرائم منسٹر عمران خان نے ایک واضح طور پہ ایک ٹارگٹ دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ بائی ہک اور کروک جیسے بھی ہے وہ آئندہ عام انتخابات سے پہلے الیکشن ریفارمز لے کے آئیں گے، الیکشن اصلاحات لائیں گے اور اس کے لیے وہ مینول سسٹم ختم کر کے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا تجربہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور اس کے لیے وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے یہ ڈیمو بھی کر دیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو بھی دکھا دیا. پریزیڈنسی میں میٹنگ ہوئی، وہاں پہ الیکشن کمیشن کے جو ارکان ہیں وہ واک آؤٹ کر گئے. اس طرح کی چل رہی ہیں اور اب جو اطلاعات وفاقی وزراء کہہ رہے ہیں اور انہوں نے کچھ اشارتاً کنایتاً باتیں بھی کی ہیں کہ جو گفتگو ان کی چیف الیکشن کمشنر سے ہوئی ملاقاتوں میں، وہی کانٹینٹ جو ہے، وہی الفاظ اپوزیشن اور خاص طور پہ مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے استعمال کیے. جو موقف چیف الیکشن کمشنر اپناتے ہیں وہی موقف مسلم لیگ نواز اڈاپٹ کر لیتی ہے اور بعض اوقات تو گفتگو میں جو جملے بولے گئے، جو اعتراضات تھے، وہ بھی ان میں بھی مماثلت تھی اور یہ گورنمنٹ کو شبہ ہوا. اور اس کے بعد گورنمنٹ کے پاس جو ذرائع سورسز کے مطابق ان کے پاس کچھ ایسے شواہد بھی آ چکے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر جو ہیں ان پہ بقول گورنمنٹ کے کہ ان کے رابطے ہیں اور یہ سب کچھ مل کے کیا جا رہا ہے. چیف الیکشن کمشنر وہ کہتے ہیں بالکل یہ بات غلط ہے، میرا کسی کے ساتھ نہ ٹیلی فون پہ رابطہ نہ واٹس ایپ پہ رابطہ. زیادہ شبہ کیوں ظاہر کیا جا رہا ہے؟ زیادہ شبہ ظاہر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ سعید مہدی صاحب جو ہیں وزیر اعظم نواز شریف کے پرنسپل سیکرٹری ہوتے تھے. جب 12 اکتوبر 99 کا معاملہ ہوا تو تب سعید مہدی صاحب کے داماد ہیں. اب اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر ان کے بہت سے اور اچھے دوست ہیں، وہ بہت اچھی پوزیشن پہ ہیں ان کے عزیز. ان کو تو وزیر اعظم عمران خان نے ڈسٹرب نہیں کیا، تو جب ان کو ڈسٹرب نہیں کیا تو پھر یہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ جو سی ڈی اے کے چیئرمین ہیں چیف کمشنر اسلام آباد ہیں
وہ بھی ریلیٹیوز ہیں، قریبی عزیز ہیں ان کے. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور خاص طور پہ اعظم سواتی صاحب، پھر فواد چودھری اور شبلی فراز صاحب، ڈاکٹر بابر امان صاحب، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس الیکشن میں ای وی ایم کو نہیں لانا چاہتے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو، یہ 2028 میں لانا چاہتے ہیں. یہ الیکشن ہر صورت میں الیکشن کمیشن بلکہ چیف الیکشن کمشنر نہیں چاہتے. اور پھر جو ان کے حق میں جتنی بھی باتیں تھیں جو اس کے پازیٹیو تھیں ای وی ایم کے نقاط، وہ ڈیلیٹ کر دیے. تو معاملہ اتنا سادہ لگتا نہیں ہے. سچ جو ہے وہ ان بٹوین ہے. جو کچھ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہے ہیں اور جو کچھ گورنمنٹ کہہ رہی ہے، اس درمیان میں کچھ نہ کچھ چیز چھپی ہوئی لگ رہی ہے. اور یا تو گورنمنٹ کے پاس بڑی ہی مستند اطلاع ہے. پھر ایک اور اس میں آیا کہ جناب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا مقدمہ ہے ان کے پاس، اور وہ ہے فورن فنڈنگ. اس پہ نہ کوئی بہت بڑا فیصلہ آنے والا ہو الیکشن کمیشن سے، لیکن اس کے لیے بھی صرف چیف الیکشن کمشنر کچھ نہیں کر سکتے. اس کے لیے پورا الیکشن کمیشن کے جو دستیاب ارکان ہیں ان کے مطابق وہ ایک پورا فیصلہ ہوگا. پھر یہ کہنا وفاقی وزراء کی طرف سے دیگر ممبرز کو کہ آپ چیف الیکشن کمشنر کی بات نہ مانیں اور انہوں نے جو کچھ یہ کر رہے ہیں ان کو روکیں اور اپنا اختیار استعمال کریں، یہ وہ چیزیں ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ معاملہ اندر خانے کافی سنگین ہے. اور اب جو یہ کہتے ہیں کہ بڑے میاں اور چھوٹے میاں یعنی کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب وہ چیف الیکشن کمشنر کی جو ہیں کیا کہنا چاہیے، ان کی ڈوریں ہلا رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مجبور نہ کیا جائے. لیکن آپشن کیا ہیں ان کے پاس؟ اگلی بات یہ ہے. اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ ٹاسک دے دیا ہے، اور وہ جو ٹاسک دے دیں وہ کہتے ہیں مجھے تو ہر صورت میں، کیونکہ قومی اسمبلی میں ان کی سمپل میجورٹی موجود ہے اور ادھر سینٹ میں شارٹ ہے 2-3 ووٹ، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جوائنٹ سیشن بلائیں گے اور اس کو ہر صورت میں کروائیں گے. لیکن ای وی ایم سے زیادہ خطرہ ہے اپوزیشن کو، وہ ہے آئی ووٹنگ کا، یعنی اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا جو حق ہے اس پہ بھی نواز لیگ جو ہے وہ خاص طور پہ وہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ طریقہ صحیح نہیں، بلکہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے سیٹیں مختص کر دی جائیں اور ان کو ووٹ کا حق نہ دیا جائے. تو یہاں پہ بھی معاملہ گڑبڑ ہے. اور اوورسیز پاکستانیز کو ووٹ دینے کا مطلب ہے کہ جو باہر 9 ملین کے قریب پاکستانی ہیں، جس میں پی ٹی آئی کا کلیم ہے اور مسلم لیگ نواز اور اپوزیشن کو خطرہ ہے کہ 7 ملین ووٹر جو ہے وہ وزیر اعظم عمران خان پی ٹی آئی کو جائے گا. تو یہ معاملہ چل رہا ہے. اسی طریقے سے اب چیئرمین نیب کے معاملے میں بھی ایک نیا محاذ کھل چکا ہے، اور عمران خان صاحب نے پھر ایک بار یہ کہا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا ہے اب امپلیمنٹ کیسے کرنا ہے، وہ بھی اب آرڈیننس اور لیجسلیشن، اور وہ ہے کہ چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ کے لیے بھی پرائم منسٹر کو لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ مشاورت کرنی پڑتی ہے، اور کنسلٹیشن کے ساتھ. یہ میثاق جمہوریت جو ہوا تھا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان، اس میں انہوں نے یہ طے کیا تھا. بیسیکلی میثاق جمہوریت آپس میں دونوں جماعتوں کا پاور شیئرنگ فارمولہ تھا کہ ہم نے پاور کو کیسے انجوائے کرنا ہے، اور اسی کے نیچے پھر 18th امینڈمنٹ بھی آئی تھی جس میں جو فیڈریشن کو کنفیڈریشن میں تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بہت سارے جو منفی باتیں ہیں وہ اس وقت ریاست پاکستان فیس کر رہی ہے. تو چیئرمین نیب کے معاملے میں وزیر اعظم عمران خان نے واضح طور پہ کہہ دیا جی کہ وہ شہباز شریف سے ایسے لیڈر آف اپوزیشن سے بالکل مشاورت نہیں کریں گے جو خود نیب زدہ ہوں، جن پہ خود پہ مقدمات ہوں، انکوائریز، تحقیقات، ریفرنس فائل ہو چکے ہوں، تو ان کے خلاف ان سے وہ مشاورت نہیں کریں گے. اب اگر وہ ان سے مشاورت نہیں کریں گے تو پھر طریقہ رہ جاتا ہے جی قانون میں تبدیلی کا. تو قانون میں تبدیلی کر رہے ہیں
اور چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ کا طریقہ کار ہی تبدیل کیا جا رہا ہے، اور اس کے مطابق چیئرمین نیب کی اپائنٹمنٹ کے لیے لیڈر آف اپوزیشن کا کوئی رول نہیں ہوگا، بلکہ وہ چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری وہ اپائنٹ کیا کرے گا۔ یہ مسودہ تیار ہے، اور اس کے لیے اب اپوزیشن مسلم لیگ نواز خاص طور پہ اس نے کہا ہے کہ جی ہمارے ساتھ کنسلٹیشن شروع کریں، مشاورت شروع کریں، اور اگر کسی نئے چیئرمین کو لانا ہے اس کے لیے بھی ہمارے ساتھ بات کریں، یعنی کہ لیڈر آف اپوزیشن کے ساتھ۔ ان کو ذرا تھوڑا سا ہو گیا ہے، کیونکہ آرڈیننس فوری طور پہ آ سکتا ہے، اور یہ چیئرمین بھی کنٹینیو کر سکتے ہیں جسٹس جاوید اقبال صاحب اگر آرڈیننس آ جائے، اور اس کے بعد لیجسلیشن ہو جائے، ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تحت بل پاس ہو جائے تو بھی یہ بھی کر سکتے ہیں، اور چیئرمین نیب نیا بھی اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے 2 کام کرنے جا رہے ہیں، اور اگر زیادہ ہوا تو الیکشن کمیشن کی تقرری کا معاملہ جو ہے چیف الیکشن کمشنر اور اس کے ارکان، اس میں بھی وہ آرڈیننس کی طرف اور لیجسلیشن کی طرف جا سکتے ہیں، اور اس قانون کو بھی وہ تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب کا جو ہدف ہے وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ اب انہوں نے ایک اور کام کر دیا ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 2 مقدمات، 2 اہم خاندانوں کے مقدمات جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں وہ فیصلہ کن موڈ میں داخل ہونے والے ہیں۔ ایک ہے شریف خاندان، دوسرا ہے زرداری اینڈ بھٹو خاندان، اور وہ ہے جعلی بینک اکاؤنٹ کیس، تو دونوں کا ہی، اور اس پہ اب خاص طور پہ، اور پھر ادھر جو اپیلیں لگی ہوئی ہیں سزاؤں کے خلاف اور بریت کے خلاف، مریم صفدر، کیپٹن صفدر اینڈ نواز شریف صاحب، اس پہ جی فیصل چودھری صاحب کو پروسیکیوٹر، اسپیشل پروسیکیوٹر اپوائنٹ کر دیا ہے۔ فیصل چودھری فواد چودھری کے بھائی ہیں، وزیر اطلاعات و نشریات کے، اور خود بھی ایک منچے ہوئے کرمنل کیسز کو سمجھنے والے ایک سینئر وکیل ہیں، اور فیصل چودھری صاحب کو خاص طور پہ یہ پنجاب میں پہلے ڈیوٹی دے رہے تھے ایز اے ڈپٹی اٹارنی جنرل کے، ان کو وہاں سے ریزائن کروایا گیا، ان کو اسلام آباد لایا گیا، اور یہاں پہ ان کو اسپیشل پروسیکیوٹر نیب تعینات کیا گیا ہے، خاص طور پہ یہ 2 خاندانوں کے مقدمات کے لیے، کیونکہ مریم صفدر صاحبہ اور کیپٹن صفدر کیس کو آگے نہیں چلنے دے رہے، اس کو ڈیلے کرنا چاہ رہے ہیں، لنگر آن کرنا چاہ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے باقی جو فیک اکاؤنٹ کیس ہیں، فیک بینک اکاؤنٹ کیس، وہ بھی نہیں چلنے دیے جا رہے۔ اس کے لیے فیصل چودھری کو میدان میں اتارا گیا ہے، اور فیصل چودھری صاحب خطرناک ہو سکتے ہیں دونوں ہی خاندانوں کے لیے، کیونکہ وہ بہرحال معاملات کو سمجھتے بھی ہیں، اور مقدمے کو تیزی سے کیسے آگے بڑھانا ہے وہ یہ ٹیکنیکس بھی ان کو آتی ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان ایک چومکھی لڑائی لڑنے کے لیے پھر میدان میں ہیں، دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے۔